بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روزے کے مسائل چل رہے ہیں۔ ویسے تو روزہ بہت ساری چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کو بیان کریں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا اور کفارہ بھی لازم ہوتے ہیں، یعنی جن کی سزا سخت ہے کہ روزہ اگر توڑ دیا تو ایسی صورت میں قضا بھی لازم ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ قضا اور کفارہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ نمبر 1، رمضان کے روزے میں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کچھ کھا لیا۔ نمبر 2، رمضان کے روزے میں اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر کچھ پی لیا، یعنی کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور شریعت نے وہاں رخصت نہیں دی ہوئی اور آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد پھر جان بوجھ کر انسان نے کچھ کھا لیا یا کچھ پی لیا۔ بعض حضرات نے اس میں سگار، حقہ، سگریٹ وغیرہ کو بھی شامل کیا ہے کہ اگر رمضان کے روزے میں جان بوجھ کر یہ کام کر لیے تو ایسی صورت میں روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ بھی لازم ہے۔ تیسرا، مسئلہ معلوم تھا یا نہیں تھا کہ رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی جبکہ روزہ یاد بھی تھا، یعنی پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے، رمضان کا روزہ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی بیوی سے صحبت کر لی، تو ان تین صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ قضا اور کفارے کا کیا مطلب ہے؟ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کی قضا میں ایک روزہ رکھا جائے، یعنی جو روزہ توڑ دیا ہے، اگر ایک روزہ توڑا ہے یا 2 روزے توڑے ہیں تو ہر روزے کے بدلے میں ایک روزہ رکھا جائے گا، اس کو تو قضا کہتے ہیں۔ لیکن یہ تین چیزیں ایسی تھیں کہ جن میں کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، یعنی سخت سزا ہے۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرے، لیکن چونکہ آج کل غلام تو نہیں ہے تو یہ صورت اگر ممکن نہ ہو تو 60 روزے مسلسل رکھے، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، اور وہ رکھے بھی ایسے کہ بیچ میں ناغہ نہ ہو، ورنہ پھر شروع سے 60 روزے رکھنے ہوں گے، کہ اس کی سزا ہے کہ 60 روزے مسلسل رکھے، اور اگر بیچ میں کوئی روزہ چھوڑ دیا تو دوبارہ سے کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی، شروع سے 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ اور اگر روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، یعنی اتنا بوڑھا ہے، اتنا عمر رسیدہ ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کا کھانا کھلا دے۔ تو یہ تین صورتیں۔ کفارے کا مطلب کہ یا تو ایک غلام آزاد کر دے، لیکن آج کل اس کی صورت ممکن نہیں ہے، تو پھر 60 روزے ایسے مسلسل رکھے کہ جس میں ناغہ نہ ہو، اور اگر یہ صورت میں ممکن نہ ہو کسی عذر کی وجہ سے تو پھر ایسی صورت میں 60 مسکینوں کو 2 وقت کا صبح شام کا کھانا کھلا دے، تو یہ کفارہ اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا یا اپنی بیوی سے صحبت کر لی تو اس کی سزا سخت ہے۔ ایسی صورت میں قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان کے روزے کی حفاظت فرمائے۔